حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی بادشاہیت عطا فرمائی تھی کہ جو نہ تو آپ سے پہلے کسی کے پاس تھی اور نہ آپ کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور ہم نے نہ سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت کسی کو پہلے دی تھی اور نہ ان کے بعد کسی کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ صرف انسانوں بلکہ جنات، حیوانات، ہوا، پانی، چرند پرندے، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی تھی، یعنی یہ سب چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماتحت تھیں۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں موجود تھے کہ ہدہد نام کا پرندہ وہاں نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ پتہ کرو ہدہد دربار میں موجود کیوں نہیں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تو ہدہد بغیر کسی وجہ کے دربار سے غیر حاضر ہے تو آج میں اسے ذبح کر دوں گا۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہوا۔ ہدہد نے کہا کہ اے سلیمان، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آج سے پہلے آپ نہ جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ ہدہد، کیا خبر لائے ہو؟ ہدہد نے کہا کہ اے سلیمان، آج میں نے ایک ایسی قوم پائی جس کے اوپر ایک عورت حکومت کرتی ہے، مگر وہ اللہ کو چھوڑ کے جو خالق حقیقی ہے، چاند، ستاروں اور سورج کی پوجا کرتی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خبر سنی تو انہوں نے ایک خط لکھا اور کہا کہ اے ہدہد، یہ خط جا کے اس قوم کی ملکہ کو پہنچا دے۔ اگلے روز ہدہد وہ خط لے کے اس قوم کے پاس جا پہنچا۔ جب وہ عبادت میں اگلے روز مصروف تھے تو ہدہد نے وہ خط اس ملکہ کے پاس پھینک دیا۔ جب ملکہ نے وہ خط پایا تو اس کو کھول کے پڑھا، جس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں سلیمان اللہ کے نام سے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام تعریفوں کے لائق ہے اور خالق حقیقی ہے، جو کہ اس کی طرف سے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ ہی پہ ایمان لاؤ جو کہ خالق حقیقی ہے، جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب ملکہ نے یہ خط پڑھا تو حیران ہوئی اور انہوں نے اپنے دربار کے وزراء سے مشاورت کی کہ میں نے ایک خط پایا ہے جس میں اس طرح کوئی بادشاہ لکھ کے میری طرف بھیجتا ہے۔ کچھ وزراء نے مشورہ دیا کہ اے ملکہ، آپ کچھ طوائف اس بادشاہ کی طرف بھیجیں، اگر تو یہ بادشاہ دنیاوی بادشاہ ہوا تو یہ تحفے طوائف لے کے ہماری جان بخش دے گا اور نہ جنگ ہوگی نہ کسی قسم کی خون ریزی ہوگی۔ ملکہ نے ایسا ہی کیا، اپنے کچھ قاصدوں کے ہاتھ تحفے طوائف بھیجے۔ جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تحفے طوائف واپس بھیج دیے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان قاصدوں کو کہا کہ اپنی ملکہ کو میرے دربار آنے کا حکم دو۔ جب وہ قاصد تحفے طوائف لے کے واپس آئے تو ملکہ کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی دنیاوی بادشاہ نہیں ہے بلکہ یہ جو کچھ کہتا ہے سچ ہے۔ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی کہ ملکہ ان کی طرف آ رہی ہیں تو انہوں نے اپنی مجلس میں بیٹھے چند وزراء سے یہ کہا یا چند لوگوں سے یہ کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے پہلے ان کا تخت مجھے یہاں لا دے۔ ایک جن اٹھا اور اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، میں ملکہ کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت یہاں لے آؤں گا۔ اتنے میں ایک شخص اور اٹھا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں آپ کے پلک جھپکنے پہ یعنی آپ کے آنکھ بند کر کے کھولنے پہ ہی وہ تخت یہاں پہ لے آؤں گا۔ تو ایسا ہی کیا اس نے۔ جب ملکہ دربار میں پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو بیٹھنے کے لیے کہا۔
جب ملکہ نے تخت دیکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کو پہچانا؟ تو ملکہ نے کہا کہ یہ میرے تخت جیسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کا ہی تخت ہے، جس پہ ملکہ کافی حیران ہوئی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ کو مزید محل کے اندر لے گئے۔ جب وہ آگے گئیں تو انہوں نے پایا کہ محل کے جو فرش ہیں وہ پانی کے محسوس ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ملکہ اور ان کی قوم حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ سامنے ایک چیونٹی تھی جو اپنے ساتھی چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ اپنی اپنی بلوں میں چھپ جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تم اس لشکر کے نیچے نہ آ جاؤ۔ تو اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سنی اور مسکرائے اور اپنے لشکر کو رکنے کا حکم دیا۔ جب چیونٹیاں اپنی بل میں چلی گئیں تب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ دوبارہ روانہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروا رہے تھے۔ بس اسی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گئے، لیکن اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی جان قبض ہو گئی۔ جنات اپنا کام کرتے رہے۔ ایک عرصہ گزر گیا، ان کی لاٹھی کو یعنی ان کے عصا کو دیمک لگ گئی، جس سے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرش پر گر گئے، جس پر جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جان قبض ہو چکی ہے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور تمام جنات آزاد ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اگر جنات کے پاس غیب کا علم ہوتا تو وہ بہت پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی قید میں سے آزادی پا لیتے۔